لیکن رب کیا فرماتا ہے کہ چاند رات کیسی ہونی چاہیے؟ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، لیلۃ الجائزہ۔ مفہوم حدیث کا بیان کر دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جو عید کی راتوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ سے مراد عبادت کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ اعتکاف والے بیچارے باہر نکلیں گے، دنیا میں مشغول ہو جائیں گے، انہیں چاہیے گھر جائیں، پھر لوٹ کے آئیں، مسجد میں آئیں، رات گزاریں، یہ نہ شیطان ساری کمائی لے جائے۔ عید کے بعد کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ عید نتیجے کا دن ہے، عید نتیجے کا دن ہے۔ ہمارے شیطان ہماری باتیں نہ لے جائے، ہمارے غلط مرکزوں پر نہ لے جائے، غلط راستوں پر نہ لے جائے۔ ماہ رمضان کا پیغام ملت اسلامیہ کے نام کہ اللہ تعالیٰ اگر امت کو بخشنا نہ چاہتا تو کبھی انعام میں ماہ رمضان عطا نہ کرتا۔ یہ رمضان ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا ہے، یہ قرآن ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا ہے، یہ پاکستان ملا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے ملا ہے۔ لیلۃ الجائزہ کیا ہے؟ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، رسول اللہ کا فرمان ہے، اس رات 300 مرتبہ، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں یاد کر لیجیے، 300 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ اونچی بولو، کتنی باری؟ 300 مرتبہ میرے پیچھے پڑی گا سبحان اللہ۔ بول لو، کوئی نہیں، یہ زبان رب واسطے ہے، کسی اور کما واسطے نہیں۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک بڑے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھے۔ پڑھنے کے بعد جو مسلمان بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روح کو اصالِ ثواب کر دے، اللہ تعالیٰ اس پڑے ہوئے کی برکت سے ہر قبر والے کو 1000 نور عطا فرمائے گا۔ خالی یہی نہیں، جب وہ بندہ خود قبر میں پہنچے گا اللہ پڑے ہوئے کے صدقے اس کو 1000 نور عطا فرمائے گا۔ ان رمضان ہمارا دل پارا پارا ہے، ہمیں اس کی جدائی کی تکلیف ہے کہ تراویح بھی ہوتی تھی، سحری اور افطاری کی برکتیں بھی ہوتی تھی، نماز میں بھی یاتری ہو جاتی تھی، قرآن کا بھی ہمیں شغف ہو گیا تھا۔ بھائیو، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ عید کے بعد ہم 4-5 بندے ہی رہ جائیں اور ساریاں سبھا خالی ہو جائیں۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ رمضان میں عبادت ہو، ہاں عبادت کا مقام ضرور بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بندہ بے وفائی کرے۔ جندہ کھاوے اندے کون کھاوے، جب کھا رہے ہوں اس کا تو پھر شرم بندے کو نہ آئے کہ اس کی طرف جائے ہی نہ۔ عزیزان محترم، میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، دین سے پیار کر لو، دنیا بھی مل جائے گی۔ دنیا کو ترجیح نہ دینا۔ جب ہم مریں گے تو دو طبقے پیدا ہو جائیں گے، ایک فرشتوں کا ہوگا، ایک دنیا والوں کا ہوگا۔ دنیا والے کیا کہیں گے؟ پیچھے کی چھٹ گئے ہیں، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنے بنگلے ہیں، کتنی اولاد ہے، کتنی جائیداد ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی زراعت والی زمین ہے، کتنے پلازے ہیں، کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے۔ فرشتے کہیں گے ذرا دسنا انہیں کہ کی کلے ہے۔ فرشتے پوچھیں گے اس نے آگے کیا بھیجا ہے؟ بھائیوں، مال وہی ہے جو آگے بھیج دیا جائے۔ حضور نے ایک دن بکرا کیا، جانور کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے بانٹ دیا، ایک دستی گوشت کی رکھ لی۔ حضور واپس آئے، تربیت کریے، کہا پوچھا عائشہ کیا بچا، کیا بچا؟ تو یا رسول اللہ ایک دستی بچی۔ فرمایا نہیں، جو بانٹ دیا وہ بچ گیا۔ یہ سرکار تربیت فرمایا، جو بانٹ دیا، جو بچ گیا، جو کھا لیا وہ فنا ہو گیا۔ یہ سخاوت کا مہینہ، یہ عبادت کا مہینہ۔ اس کے بعد اب کرنی ہے عبادت، بعد میں نہیں کرنی بغاوت۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وَالصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ ہر برے کام سے روکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ظلم سے روکتا ہے۔